ضميدي أسمعي ليلي نشيدي واملئ قلبي سرورا وله اللحن أعيدي وله اللحن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. آج میری گفتگو کا عنوان عظمت صحابہ ہے. صحابہ کرام کی عظمت و رفعت کا کیا کہنا. حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے براہ راست شاگرد ہیں. بلا واسطہ حضور پاک نے اپنے اصحاب کی تربیت فرمائی اور ایسے اخلاق حمیدہ سے اپنے اصحاب کو سنوارا سجایا کہ پوری دنیا کے لیے نمونہ بن گئے. اور حضور پاک نے علیہ اعلان فرما دیا: اے میری امت، اے میرے ماننے والو، اے قیامت کی صبح تک آنے والو، میرے صحابہ مانند ستارے کے ہیں. ان میں سے جن کی بھی پیروی کر لوگے کامیاب ہو جاؤ گے، ہدایت پا جاؤ گے. یہ صحابہ کوئی معمولی ہستی نہیں ہے. اس صحابہ کا مقام کوئی معمولی مقام نہیں ہے. اپنی کھلی آنکھوں سے نبوت کے زمانے کو دیکھا، اپنی کھلی آنکھوں سے قرآن کو اترتے ہوئے دیکھا، اپنی موجودگی میں نزول قرآن کا معائنہ کیا، مظاہرہ کیا، اور حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی پیاری صحبت پائی. ان کی محفل میں بیٹھنے کا موقع ملا، ان کی مجلس میں رہنے کا انہیں موقع نصیب ہوا، ان سے بات چیت کرنے کا، ان سے گفت و شنید کرنے کا صحابہ کرام کا مقدر بنا. یہ ہیں صحابہ کرام، ان کے بڑے احسانات ہیں اس امت و ملت پہ. بڑی ان کی قربانیاں ہیں، بڑے ان کے مجاہدے ہیں. اللہ اکبر. ایسے مجاہدے، ایسی قربانیاں جو بے نظیر قربانیاں، جو لازوال مجاہدے. اگر ان کی قربانیاں نہ ہوتی، اگر ان کے مجاہدے نہ ہوتے تو ہم مومن شاید نہیں کہلا پاتے، ہم مسلمان شاید نہیں بن پاتے، ہمارے تک کلمہ نہیں پہنچ پاتا. انہی حضرات کی قربانیوں نے ہمیں اور آپ کو دولت اسلام سے مالا مال ہونے کا ذریعہ بنا دیا. اس لیے میرے محترم بزرگ دوستو، صحابہ کرام کی عظمت و رفعت کو
اپنے دلوں میں بسائے رکھنا ہے، اور کسی طرح بھی دل و دماغ میں ان کی طرف سے کوئی غبار نہیں لانا ہے، کوئی غبار نہیں پیدا کرنا ہے۔ صحابہ کرام کی عظمت سے اپنے قلوب کو، اپنے صدور کو، اپنے نفوس کو مزکہ کرنا ہے، مصفہ کرنا ہے۔ صحابہ کرام وہ ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا تھا انما بعثت معلما، کہ میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ آپ معلم بنا کر دنیا میں بھیجے گئے، آپ معلم بن کر دنیا میں آئے، اور آپ نے کن کی تعلیم کی، آپ نے کن کی تربیت کی، آپ نے کن کو پڑھایا؟ ظاہر سی بات ہے کہ صحابہ کرام کو پڑھایا، صحابہ کرام کی تربیت فرمائی، صحابہ کرام کو آپ نے تعلیم دی، اور تعلیم دے کر گویا کہ سارے صحابہ کرام کو علوم نبوت سے، علوم شرعیہ سے، علوم قرآنیہ سے، علوم احادیث نبویہ سے ایسا آراستہ پیراستہ کیا کہ سارے کے سارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین علم کے آفتاب و مہتاب ہو گئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور صرف بات یہیں تک نہیں ہے، اگر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کے معلم اعلیٰ ہیں، معلم اعظم ہیں، تو ممتحن اعلیٰ، ممتحن اعظم اللہ کی ذات ہے۔ اللہ پاک نے صحابہ کرام کا امتحان لیا، ان کے قلوب کا امتحان لیا، ان کے تقوی کا امتحان لیا، ان کی گفتار کا امتحان لیا، ان کے کردار کا امتحان لیا، ان کی پوری زندگی کا امتحان لیا، اور اللہ نے کیا فرمایا؟ امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، کہ اللہ نے ان کے قلوب کا تقوی سے متعلق امتحان لے لیا، اور لہم مغفرہ، ان کے لیے مغفرت طے ہو گئی، ان کی بخشش طے پا گئی، ان کو نجات کا پروانہ دنیا ہی میں دے دیا گیا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا پروانہ پوری دنیا کو قرآن کی کتاب میں، قرآن کی آیتوں میں سنا دیا گیا۔ اس سے بڑھ کر ان کی فضیلت اور کیا ہو سکتی ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام معلم اعلیٰ اور اللہ کی ذات ممتحن اعلیٰ، وہ صحابہ کرام جن کے معلم حضور پاک ہو جائیں، وہ صحابہ کرام جن کے ممتحن اور جن کے ایگزامنر خدا کی ذات ہو جائے، ان کے نفوس قدسیہ میں کیا شک و شبہ ہو سکتا ہے؟ ان کی پاکیزگی میں کیا اشتباہ ہو سکتا ہے؟ ان کے تقدس میں کیا شک ہو سکتا ہے؟ بلا شبہ، بلا ریب صحابہ کرام کی ذات بڑی بابرکت ذات ہے، اور بلا شبہ صحابہ کرام کی ذات محفوظ ہے۔ جانتے ہیں، ہم سب کا عقیدہ ہے کہ معصوم عن الخطا صرف انبیاء کرام کی ذات ہے، معصوم عن الخطا صرف فرشتے ہوتے ہیں، صحابہ کرام معصوم عن الخطا نہیں ہوتے ہیں، لیکن محفوظ ضرور ہیں۔ اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی، جی ان سے گناہ ہوئے، گناہوں کا صدور ہوا، گاہے گاہے گناہ ان سے سرزد ہو جاتے تھے، گناہ ہو جاتے تھے، لیکن وہ گناہوں کو رکھ نہیں پاتے تھے، گناہ ہو جاتے تھے لیکن بہت دیر اپنے نام اعمال میں گناہ کو جگہ دے نہیں پاتے تھے، گناہ ہوتے تھے، گناہ ہو جاتا تھا، مگر فوراً توبہ کرتے تھے، اور توبہ کر کے اپنے گناہوں کو معاف کرا لیتے تھے، اپنے گناہوں کو صاف کرا لیتے تھے، اپنے نام اعمال سے گناہوں کو نکلوا لیتے تھے۔ حضور پاک کی خدمت میں، دربار رسالت میں آ کر صحابہ کرام اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے، اپنے گناہوں کا اقرار کرتے، توبہ کرتے، تلہ کرتے، یہاں تک کہ حد جاری کروا لیتے، مگر وہ گناہوں کو برداشت نہیں کرتے۔ اسی وجہ سے صحابہ کرام کی ذات کو محفوظ کہا گیا ہے، محفوظ کہا گیا ہے۔ جبھی تو حضور پاک نے فرمایا، اے لوگو، اللہ کی قسم، اللہ قسم، میرے صحابہ کرام کے بارے میں ڈرو،
میرے صحابہ کرام کو سب و شتم کا نشانہ نہ بناؤ، میرے صحابہ کرام سے بدگمان نہ ہو، میرے صحابہ کرام سے بدگمانی نہ کرو، میرے صحابہ کرام سے کوئی بغض و عناد نہ رکھو۔ جس نے صحابہ کرام سے بغض و عناد رکھا گویا کہ وہ اللہ کے رسول سے رکھا، اور جس نے اللہ کے رسول سے رکھا گویا وہ اللہ سے رکھا۔ اس لیے اے مسلمانوں، اے مومنوں، صحابہ کرام کی عظمت کو پہچانو، ان کی رفعت کو جانو، ان کے تقدس اور ان کی عظمت کو آپ سنبھالو۔ بہت عظیم صحابہ ہے، بڑی عظیم ان کی ذات ہے صحابہ کرام۔ اللہ اکبر، کیا کہنا ہے۔ واقعی صحابہ کرام دنیاوی معاملے میں باہم مقابلہ نہیں فرماتے تھے، لیکن اخروی معاملے میں مقابلہ کرتے تھے۔ بلا شبہ صحابہ کرام دنیاوی معاملے میں حریص نہیں تھے، ان کی کوشش یہ نہیں ہوتی تھی کہ ان کا مکان اچھا ہے تو میرا مکان اس سے اچھا ہو جائے، ان کی کوشش نہیں رہتی تھی ان کی دنیا اچھی ہے تو میری دنیا اس سے اچھی ہو جائے۔ صحابہ کرام کی کوشش نہیں رہتی تھی کہ ان کو بڑا عہدہ ملا ہے تو مجھے ان سے اچھا عہدہ مل جائے، یہ حرص ان کو نہیں تھا۔ دنیاوی گوئے حرص و حوث سے وہ پاک تھے، خالی تھے، لیکن ہاں اخروی معاملے میں بڑے حریص تھے۔ اخروی معاملے میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے تھے، مسابقہ کرتے تھے، ایک دوسرے سے بڑھ جانے کا مقابلہ تھا۔ واقعی وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون کے وہ مصداق تھے، اور ثابت کر دیا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں برابر مقابلہ رہتا تھا۔ مالی مقابلہ بھی ہوتا تھا، عملی مقابلہ بھی ہوتا تھا، اور نوافل کا مقابلہ ہوتا تھا، مجاہدے کا مقابلہ ہوتا تھا، خیرات و صدقات و زکوٰۃ کا مقابلہ ہوتا تھا، اللہ کے راستے میں مال لٹانے کا مقابلہ ہوتا تھا۔ مقابلے چلتے رہتے تھے، یہاں تک عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کئی موقع پہ اعتراف کرنا پڑا کہ ہم ابو بکر صدیق سے آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں۔ نمونہ کے لیے ایک واقعہ سنائے دیتا ہوں، بڑی عظیم واقعہ ہے، پرکیف واقعہ ہے، پرکشش واقعہ ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ صحابہ کرام میں خدمت خلق کا جذبہ بہت عظیم جذبہ تھا، بہت عظیم جذبہ تھا۔ وہ عبادت میں بھی آگے تھے اور خدمت خلق میں بھی سب سے آگے رہنا چاہتے تھے۔ وہ ان میں بہت زبردست غریب پروری کا جذبہ تھا، ان میں زبردست گویا کہ خدمت خلق کا جذبہ تھا۔ اسی جذبے کے ساتھ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دل و دماغ میں بیٹھا لیا کہ مدینہ کے شہر میں ایک غریبہ ہے، ایک ضعیفہ ہے اور ایک معذور ہے، جن کی خدمت مجھے کرنی ہے۔ موقع کی تلاش میں رہے، اور موقع جب ان کو ہاتھ آیا، رات کی تاریکی میں فجر کی نماز پڑھ کر ضعیفہ کی خدمت کرنے کے لیے حاضر ہو گئے۔ دستک دیا، ضعیفہ نے دستک کا جواب دیا، کون ہو، کیوں آئے ہو، کام کیا ہے؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ضعیفہ میں خادم ہوں، میں خدمت کے لیے آیا ہوں، میری خواہش یہ ہے کہ میں تمہارا گھر صاف کر دوں، میری خواہش یہ ہے کہ میں تمہارا برتن دھو دوں، میری خواہش اور میری تمنا یہ ہے کہ میں تمہارا پانی لا دوں، جو تمہارے کام ہیں اس کو میں انجام دے دوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ضعیفہ کہتی ہے، وہ معذور کہتی ہے، وہ غریبہ کہتی ہے، وہ مفلسہ کہتی ہے، تم کون ہو؟ یہ کام تو ہو چکا ہے، کوئی صاحب میرے گھر آتے ہیں، بہت ہی خاموشی سے وہ سارا کام کر جاتے ہیں، مجھے انہوں نے اپنا نام نہیں بتایا، وہاں انہوں نے اپنا تعارف نہیں کرایا، لیکن ہاں کوئی صاحب ہیں جو آتے ہیں اور یہ سارا کام کر کے چلے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شوق اور بیدار ہوا، اور ان کی فکر دامن گیر ہوئی، کون ہے وہ؟ کون ہستی ہے جو رات کی تاریکی میں آتی ہے، خاموشی سے کام کر کے چلی جاتی ہے؟ نماز پڑھ کے تو میں آیا، وہ کب آتی ہے؟ اچھا، ان کا تعاقب کیا جائے، پتہ لگایا جائے، سراغ لگایا جائے۔ دوسرے دن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز سے پہلے ہی آ گئے، فجر کی نماز سے پہلے آئے، پھر دستک دیا، آواز لگائی کہ ضعیفہ میں نوکر بن کے آیا ہوں، خادم ہو کے آیا ہوں، تمہارے کام کاج کرنے کے لیے آیا ہوں، تمہارا حکم ہو تو میں کام کر جاؤں۔ ضعیفہ کہتی ہے، کون ہو تم؟ یہ کام تو ہو چکا ہے، یہ کام کوئی کر کے جا چکا ہے، بہت پہلے آ چکا ہے، اور یہ کام کر کے بہت پہلے جا چکا ہے،
عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پریشان ہو گئے کہ میں تو نماز پڑھ کے آیا، نماز سے پہلے بھی آیا، تب بھی وہ کون شخص ہے جن کا پتہ نہیں لگ پا رہا ہے۔ تہجد کے وقت آتے ہیں، تہجد کے وقت آتے ہیں، کسی کنارے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، پتہ لگانے میں لگ جاتے ہیں کہ کون ہستی ہے وہ، کون وہ گویا کہ غریب پروری کا علمبردار ہیں، کون ایسا ہے جن میں خدمت خلق کا جذبہ گویا کہ اس قدر ان میں کوٹ کے بھرا ہوا ہے، وہ کون صاحب ہیں، وہ کون ہستی ہیں۔ کنارے کھڑے ہو جاتے ہیں، کچھ ہی دیر کے بعد آہستہ آہستہ نرم قدموں کے ساتھ آگے بڑھتے چلے آ رہے ہیں، بڑی سبکساری کے ساتھ، بڑی گویا کہ آہستہ آہستہ قدموں کے ساتھ بڑھتے چلے آ رہے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ جب قریب آ گئے، چونکہ رات تاریک تھی، رات اندھیری تھی، پتہ چلانا ذرا مشکل تھا، جب قریب آئے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑھ کے سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جواب ملتا ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام کے جواب سے پتہ چل گیا کہ یہ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اللہ اکبر، یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ آج راز فاش ہو گیا۔ ابو بکر صدیق نے کہا عمر تم نے یہ میرا راز فاش کر دیا، میری کوشش تو یہ تھی کہ صرف بندہ اور معبود کے بیچ یہ راز رہے، کوئی نہ جانے، اگر جانے تو میرا معبود جانے، اگر جانے تو میرا خالق جانے، اگر جانے تو میرا مالک جانے۔ اے عمر تم نے اس راز کو فاش کر دیا، افشا کر دیا، ظاہر کر دیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، اللہ ان کو دیکھتے رہ گئے اور حسرت کی نگاہوں سے ان کو تکتے رہ گئے کہ وہر صدیق تمہارا واقعی صدیق نام پڑا ہے، اور تم واقعی تمہاری شان ہے اور تمہاری ایک کام ہے، ہم کو امید بھی یہی تھی کہ شاید تم ہی ہوگے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، کیا آج ایسا ماحول ہے؟ آج ہمارا ایسا مزاج ہے کہ ہم راتوں کو اٹھ کر اپنے محلے میں گھومتے ہیں، کہ ہم اپنے گاؤں میں چلتے پھرتے ہیں کہ کون پریشان حال ہے، کن کے گھر میں چولہا نہیں جھٹا، کس کے بچے رو رہے ہیں، کہاں پر یتیمی کانپ رہی ہے، کہاں پر غربت سسک رہی ہے، کون بھوکے سوئے ہوئے ہیں، کون کس حال میں پریشان حال ہے۔ آج یہ عبادت ہے، آج یہ شریعت ہے، آج یہ دین ہے، آج یہ اخلاق ہے، آج یہ ہمارا مزاج ہے؟ بس کہنے کے لیے صرف رہ گیا ہے، منبر و محراب کو گرمانے کے لیے صرف ہے۔ بس یہ سب اخلاقیات کتابوں کی زینت بنے ہوئے ہیں، اور عملی میدان میں یہ سب اخلاقیات بالکل نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات میں جاگتے بھی تھے، ابو صدیق رضی اللہ عنہ رات میں عبادت بھی کرتے تھے اور خدمت خلق بھی کرتے تھے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ کے گلیوں میں گشت فرما رہے ہیں، اپنے صحابہ کرام کا جائزہ لے رہے ہیں، ان کی تربیت کے لیے، ان کی تعلیم کے لیے اور ان کی شب بیداری کو صحابہ کرام کا جائزہ لے رہے ہیں کہ صحابہ کرام کس حال میں ہیں، ان کی شان کیا ہے، کن کا تعلق مع اللہ کتنا ہے، کون تہجد گزار ہے اور کون شب بیدار ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ کی گلیوں میں گشت فرما رہے ہیں۔ ابو صدیق رضی اللہ عنہ کے مکان سے گزرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تلاوت میں محو ہیں، قرآن پاک کی تلاوت میں، قرات میں ڈوبے ہوئے ہیں اور بڑی آہستگی سے تلاوت فرما رہے ہیں۔ اور آگے بڑھتے ہیں، عمر فاروق کا گھر آتا ہے، وہاں کیا دیکھتے ہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ زور زور سے تلاوت کر رہے ہیں، زور زور سے بلند آواز سے قرات کر رہے ہیں۔ آپ نے دیکھ لیا، گھر تشریف لے آئے، دربار رسالت میں آ گئے۔ جب صبح ہوتی ہے تو دونوں کی طلبی ہوتی ہے، ابو بکر صدیق بھی آئے، عمر فاروق بھی آئے اور رات کا واقعہ سنایا کہ اے ابو بکر صدیق تم کو دیکھا کہ بڑی آہستگی سے تم تلاوت کر رہے تھے، کیوں؟ انہوں نے جواب دیا، اے اللہ کے رسول، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا میں کلام پڑھ رہا تھا، جس کو مجھے سنانا تھا وہ تو سن رہا تھا، چاہے میں آہستہ پڑھوں
چاہے میں زور سے پڑھوں اور سنانا تو مجھے اسی کو ہے اور اسی کو تھا۔ عمر فاروق سے پوچھتے ہیں، اے عمر، تم بہت زور سے پڑھ رہے تھے، تمہارا کیا منشا تھا، تمہارا کیا ارادہ تھا، اس کے پیچھے تمہاری کیا نیت تھی، کیا عزم تھا؟ عمر فاروق کہتے ہیں، یا رسول اللہ، میری خواہش یہ تھی، میری تمنا یہ تھی، میری آرزو یہ تھی، میرا حوصلہ یہ تھا کہ جو سوئے ہوئے ہیں وہ جاگ جائیں، جو غافل ہیں بیدار ہو جائیں اور اللہ کے حضور عبادت کے لیے تیار ہو جائیں۔ حضور پاک فرماتے بہت اچھی بات ہے، دونوں کی نیت نیک ہے، دونوں کا عمدہ اور اعلیٰ ارادہ ہے، دونوں کا پاکیزہ عمل ہے، لیکن ابوبکر صدیق تم تھوڑی آواز کو اور بلند کرو، اور اے عمر تم تھوڑی اپنی آواز کو آہستہ کرو۔ اللہ اکبر، بس ہو گئے، عمل کر لیا۔ یہی شان تھی صحابہ کرام کی، سمعنا و اطعنا، سن لیا اور مان لیا، سن لیا اور مان لیا، جس کو الطاف حالی نے، علامہ الطاف حالی نے بڑے خوبصورت انداز سے، بڑے خوبصورت پیرائے میں صحابہ کرام کی سم و طاعت کا اور ان کی عظمت کا 4 شعر میں جو بیان کیا ہے، اللہ اکبر، وہ پوری تقریر ہے، گویا کہ پورا بیان ہے، اور صحابہ کرام کی بالکل ان کی سیرت کی تصویر کشی فرما دی ہے۔ فرماتے ہیں علامہ الطاف حالی رحمۃ اللہ علیہ صحابہ کرام کی عظمت بیان کرتے ہوئے، بھڑکتی نہ تھی خود بخود آگ ان کی، بھڑکتی نہ تھی خود بخود آگ ان کی، شریعت کے قبضہ میں تھی باغ ان کی، بھڑکتی نہ تھی خود بخود آگ ان کی، شریعت کے قبضہ میں تھی باغ ان کی، جہاں کر دیا نرم نرما گئے وہ، جہاں کر دیا نرم نرما گئے وہ، جہاں کر دیا گرم گرما گئے وہ، جہاں کر دیا گرم گرما گئے وہ۔ صحابہ کرام کا گویا کہ پورا ریموٹ حضور پاک کے پاس تھا، جیسا حکم ہوتا تھا صحابہ کرام ویسے کرتے تھے۔ ٹھنڈا ہو جاؤ، ٹھنڈے ہو جاتے تھے، یہاں گرم ہو جاؤ، گرم ہو جاتے تھے۔ یہ صحابہ کرام کی سم و طاعت کا جذبہ تھا، سمینا و اطعنا کے وہ مکمل پیکر تھے، مصداق تھے۔ اللہ کرے یہ جذبہ سم و طاعت کا ہمارے اندر بھی آ جائے، صحابہ کرام کی خوبی اور سیرت ہمارے اندر آ جائے، اور ہم صحابہ کرام کو آئیڈیل مانیں، ان کی اخلاق کو اپنا نمونہ بنائیں، اور پوری زندگی میں انہیں کے نقوش پہ، انہیں کے خطوط پہ چل کر دکھائیں۔ انشاءاللہ ہماری بھی کامیابی ہوگی، انشاءاللہ ہم بھی جنت کے حقدار بنیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو ان چند گزارشات پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔